بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم. محترم عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8ویں پارے میں سورہ انعام کی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، تضرعاً وخفیہ، اور چپکے چپکے. اور اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی اس بات سے رہبری فرما رہے ہیں کہ دعا جو ہے یہ ایک مستقل عبادت ہے اور ہماری پکار کو سننے والا صرف اللہ ہے. اور حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ دعا کا مطلب ہوتا ہے، لفظ دعا کا میننگ پکارنا، مانگنا. اور جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے اپنی ضرورت اور حاجت کو مانگنا. تو ہم کس سے مانگتے ہیں بھائی؟ اللہ سے. تو اللہ سے اپنی حاجت طلب کرنا اور مانگنا، اس کو بولتے ہیں دعا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دعا یہ ایک مستقل عبادت ہے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دعا یہ تمام عبادتوں کی جڑ ہے. الدعاء مخ العبادہ. تو آج ہمارے اندر جو ہے انفرادی طور پر دعا مانگنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. ہم لوگ پورے سال میں ان موقعوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کب قرآن ختم ہوگا، دعا ہوگی، عید کا دن ہوگا دعا ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا دعا ہوگی. لیکن خود دعا مانگنے کا اپنے اندر سے جذبہ ختم ہو چکا ہے. ہم لوگ کبھی انفرادی طور پر چپکے چپکے تنہائی میں رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں. ایک آدمی ہر لائن سے پریشان ہو، اس کا کوئی سہارا نہ ہو، سارے سہارے اس کے ختم ہو چکے ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون وہ ذات ہے جو مضطر کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے؟ یعنی وہ صرف اللہ کی ذات ہے. مضطر بولتے ہیں جس کے سارے سہارے اور سارے کنیکشن ختم ہو چکے ہو، تو وہاں اللہ کی ذات کام آتی ہے. اور اللہ ایک واحد ذات ہے جو ہماری ساری تکلیفوں کو دور کرنے والی ہے. تو ہم لوگ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ جس طرح ایک نماز مستقل عبادت ہے، اسی طرح دعا بھی ایک مستقل عبادت ہے. نبیوں کا شیوا اور طریقہ یہ تھا کہ دن میں لوگوں میں تبلیغ کرتے تھے، ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور راتوں کو جاگ کر اللہ کے سامنے مانگتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے اور اپنے کام منوایا کرتے تھے. صحابہ کا بھی یہی عمل تھا. لیکن آج ہم دنیا والوں کا یہ عمل نہیں ہے کہ ہم نے دعا کو صرف ایک رسمیت سمجھ لیا ہے. اسی لیے قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے کہ کچھ دیہاتی لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم سے دور ہے یا قریب ہے، وہ ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہمیں اس طرح دعا مانگنے کا یعنی ہمیں پتہ چل جاوے. تو اس وقت قرآن میں سورہ بقرہ کی وہ آیت اتری، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے کہ میں دور ہوں یا قریب، تو ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں قریب ہوں، یعنی میں آپ کی پکار کو سنتا ہوں. جب وہ مجھے پکارتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو میں ان کی دعا کو سنتا ہوں. اب یہاں یہ آیت اوپر کی آیت سے بھی اس کا ربط ہے
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا۔ تو جب رمضان کا مہینہ خود مبارک، اس میں اترنے والا قرآن بھی مبارک، جس رات میں اترا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر مکمل قرآن، وہ رات لیلۃ القدر کی، وہ بھی مبارک، تو اللہ تعالیٰ اسی کی نسبت سے نیچے یہ آیت وَإِذَا سَأَلَكَ لا کے یہ کہتے ہیں کہ بندو رمضان میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ، فکر کے ساتھ دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا، کیونکہ رمضان کی ہر گھڑی کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب ہمارا طریقہ کیا ہے؟ صرف افطار کے موقع پر چند منٹ پہلے ہم جب دعا مانگتے ہیں، اس کے علاوہ پورا دن پوری رات جو ہم دعاؤں سے دور رہتے ہیں۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ سحری کے موقع پر جو ہم اٹھتے ہیں، سب سے پہلے اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر 2 رکعت 4 رکعت جیسا موقع ہو پہلے تہجد کی نماز پڑھے، پھر جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرے، پھر سحری کھائے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو دعا ہے یہ اگلی امتوں میں امتیوں کے لیے مانگنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگلی امتوں میں صرف انبیاء کو اس بات کا ہی حکم تھا کہ وہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ کا یہ حکم تھا، اور وہ صرف نبی جو ہے دعا مانگتے تھے، امتیوں کو دعا مانگنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن یہ اس امت کی امتیازی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ اتنی بڑی بات ہے۔ پہلی امتوں میں ایک امتی کے لیے دعا مانگنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ خود ہم دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جہاں دعا مانگی جائے تو آدمی تبصرے کرتا ہے کہ بھئی دعا لمبی ہوئی، ٹونکی ہوئی، درمیانی ہونی چاہیے، اتنی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بھئی دعا میں کوئی تھرمومیٹر تو ہوتا نہیں ہے، یا پھر چالو دعا میں ہم کسی کو پوچھیں گے کہ بھئی اب پوری کر دیے کہ اگر چالو رکھیں؟ ایسا تو ہوتا نہیں۔ اور یہ کام جن کا ہے وہ کریں گے تو فائدہ ہوگا، کیونکہ دعا میں انسان کا کنیکشن ڈائریکٹ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ اب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو اس موقع پر جو ہے وقت نہیں دیکھیں گے۔ ہمارا مقصد جو ہے ختم قرآن پر دعا مانگنا ہے، ہمارا مقصد ہرگز جو ہے یہ دعوت کھانا نہیں ہے، یہ تو ضمناً آ جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جب کسی عورت سے نکاح کے لیے اس کا سلیکشن کرے تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دینداری کو دیکھے۔ اب وہ دینداری کے ساتھ وہ مالدار بھی ہے، وہ اچھے خاندان سے بھی ہے، وہ حسین و جمیل بھی ہے، تو یہ سب نور علی نور ہے۔ اسی طرح قرآن ختم ہو رہا ہے، ساتھ میں دعوت بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، تو یہ سب نور علی نور۔ لیکن مقصد کیا ہے ہمارا؟ دعا مانگنا۔ تو ہم سب دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے ایک اور روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو بالکل مختصر دعا مانگنی ہوتی تھی تو وہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بس اتنا مانگ کے آپ جو ہے دعا ختم بھی کر دیں گے۔ اس میں بے شمار خیر و برکت اللہ نے رکھی ہے، یعنی دنیا کی جتنی اللہ نے نعمتیں رکھی ہے وہ سب اس میں شامل ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ صرف دنیا کی بھلائی کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں مشغول ہونا، علم نافع یعنی ایسا علم جو تو تمہیں عمل کرنے پر ابھارے، عمل صالح یعنی نیک عمل، اسی طرح نیک بیوی، اسی طرح کشادہ مکان، اور اسی طرح برکت والی روزی، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی میں خاص طور پر نیک بیوی شامل ہے، اور آخرت کی بھلائی کے اندر جنت شامل ہے۔ اگر کسی انسان کو آخرت میں جنت مل جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے تو اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب ان کو لمبی دعا مانگنی ہوتی تھی تو اس میں بھی اس دعا کو شامل کرتے تھے۔ کس کو؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اس دعا کو تو ہم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کے آداب میں یہ ہے
کہ ہم جب دعا مانگیں گے تو یہ سینے کے مقابل میں ہمارے ہاتھ ہونے چاہیے اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کچھ گیپ ہونی چاہیے. بہت سے لوگ تو ایسے دعا مانگتے ہیں, کوئی یہ انگلیاں ڈال کے نہیں یوں پتہ نہیں کیسے کیسے ہاتھ رکھتے ہیں. یہ ہے ادب کا طریقہ. اور اس کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, ثنا, سورہ فاتحہ, آیت الکرسی یہ پڑھے. پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں جو مانگنا ہے وہ مانگے, پھر درود شریف پڑھے, پھر اللہ کی تعریف کے ساتھ جو ہے دعا کو ختم کرے. یہ دعا مانگنے کے آداب ہے. مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی, اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے.